یونان کشتی سانیہ ہوا جس میں 300 کے قریب پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح فروری میں اٹلی میں بھی اسی طرح کا ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ سانے پیش نہ آتے اگر پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر اس طرح بدنامی بھی نہ ہوتی، اگر ایف آئی اے کا ادارہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہا ہوتا، ایف آئی اے نے اگر انسانی سمگلرز کو سزائیں دلوائی ہوتی، مثال بنایا ہوتا، تو آج شاید ہمیں اس طرح کے سانحات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے انتہائی قابل اور دلیر جج اسپیشل جج سینٹرل بخت فخر بہزاد نے اسی طرح کے کیس میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے اور ایف آئی اے حکام اور افسروں کی نااہلی سے متعلق سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ یہ کیس انسانی سمگلنگ میں ملوث 2 ملزموں کی ضمانت پر رہائی سے متعلق تھا۔ فاضل جج نے اس پر فیصلہ لکھتے ہوئے کہا کہ محکمہ ایف آئی اے میں بڑی پیچیدہ اور قانونی خرابیاں سرایت کر چکی ہیں، اور فاضل جج نے یہ بھی لکھا ہے کہ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے جب ڈپورٹ ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اور جعلی دستاویزات تیار کرنے والے دونوں کے خلاف ایک ہی طرح کا کیس درج کیا جاتا ہے، اور ڈپورٹیز اور آف لوڈ افراد تو امیگریشن ایکٹ کی زد میں آ جاتے ہیں، مگر انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹ ان ڈپورٹیز کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوا کر الگ جرم کرتے ہیں، مگر ایف آئی اے حکام ڈپورٹیز کے ساتھ ہی ان انسانی سمگلرز کو اسی مقدمہ میں نامزد کر کے ایک ہی مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ فاضل جج نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ شریک ملزم یعنی ڈپورٹیز کے بیان کے علاوہ ایف آئی اے حکام نے آج تک کوئی ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ انسانی سمگلنگ کے ملزم ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیس جس پر عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں بھی انسانی سمگلنگ کے 2 ملزم خرم شہزاد اور عرفان مشیل قابل گرفت مواد نہ ہونے کی بنیاد پر رہا ہو گئے، لیکن عدالت نے اس میں فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزموں کی بریت کے معاملے پر ایف آئی اے حکام کو لاتعداد مرتبہ طلب کر کے یہ پوچھا گیا کہ انسانی سمگلرز اور ڈپورٹیز ان کے خلاف ایک ہی مقدمہ کیوں درج کیا جاتا ہے، اور عدالت نے یہ بتایا ہے کہ اس کے متعلق انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، اور عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے کی بدقسمتی سے ماضی اور حال میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے، اور عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ سجیشن بھی دی ہے کہ ایف آئی اے کو آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا، عوام کے اوپر اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ ایک سیمپل کے طور پر ہے، ابھی تو سینکڑوں مقدمات ایسے ہوں گے جو درج کیے گئے ہوں گے اسی طرز پر، لیکن ایف آئی اے حکام کے اس بیوروکریٹک رویے کی وجہ سے ملزموں کو بریت میں مدد ملتی ہے، اور جو متاثرین ہوتے ہیں ان کے لواحقین کو، ان کے اہل خانہ کو کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ ایف آئی اے حکام کے بیوروکریٹک رویے اور بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ فاضل جج نے یہ بھی لکھا ہے کہ عدالت کے پاس ملزموں کے خلاف بھی ایسے ثبوت نہیں تھے جو یہ ثابت کریں گے ان ملزموں نے، جو 2 ملزموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے خلاف قابل گرفت مواد موجود ہوتا تو عدالت ان کی ضمانتیں منظور نہ کرتی، لیکن بحالت مجبوری عدالت کو یہ ضمانت منظور کرنا پڑی کیونکہ ان کے خلاف قابل گرفت مواد موجود نہیں تھا۔ لیکن عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو یہ آرڈر بھجوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے اپنے افسران کے اعمال کو دیکھیں اور ان کے غیر قانونی اقدامات کو دیکھیں کہ ان کے افسران کیا کر رہے ہیں۔ عدالت نے نہ صرف یہ آرڈر ڈی جی ایف آئی اے اسلام آباد کو بھجوایا ہے بلکہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور سیکریٹری وزارت داخلہ ان دونوں کو بھی بھجوایا ہے، تاکہ ایف آئی اے کے کارکردگی کے متعلق نظر رکھی جا سکے اور اس کے اوپر بہتر اقدامات کیے جا سکیں۔